اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 52، حضرت یوسف اسبات رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ تارک الدنیا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عظیم عابد و متقی بھی تھے اور بڑے بڑے مشائخ سے شرف نیاز حاصل کرتے رہے۔ آپ نے ترکہ میں ملے ہوئے 70,000 دینار میں سے ایک پائی بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کی، بلکہ کھجور کے پتے بیچ کر اپنا خرچ چلایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک کجڑی میں 40 سال کا عرصہ گزار دیا۔ حالات و ارشادات: آپ نے حذیفہ مرعشی کو مکتوب میں تحریر کیا کہ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ تم نے 2 ذرے سونے کے معاوضہ میں اپنا دین فروخت کر دیا، کیونکہ جب تم ایک مرتبہ کسی سے کوئی شے خرید رہے تھے تو مالک کی بتائی ہوئی قیمت کو تم نے 5 گنا کم کر کے بتایا، اور اس نے تمہیں دیندار تصور کر کے تمہارے لحاظ میں وہ شے بہت کم قیمت پر دے دی۔ لیکن حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ دوسری کتابوں میں اس کے برعکس بھی ہے، لیکن میں نے معتبر کتابوں میں اسی طرح سے منقول پایا۔ فرمایا کہ حصول زر کے لیے تعلیم قرآن خدا کے ساتھ تمسخر ہے۔ فرمایا کہ صدق دلی سے ایک شب کی عبادت بھی ثواب جہاد سے کہیں زائد ہے۔ فرمایا کہ اپنے سے سب کو بہتر تصور کرنے کا نام تواضع ہے، کیونکہ قلیل تواضع کا صلہ مجاہدات قصیرہ کے مساوی ہے، اور متواضع وہ ہے جو احکام شریعہ پر عمل پیرا رہتے ہوئے مخلوق سے نرمی کا برتاؤ کرے اور اپنے سے زیادہ عظیم المرتبت کی تعظیم کرے، ہر نقصان کو برداشت کرتے ہوئے خدا کی عطا کردہ شے پر شاکر رہے، اور ذکر الہی کے ساتھ ساتھ غصہ کو ختم کر دے، عمرہ کے ساتھ تکبر سے پیش آئے۔ فرمایا کہ توبہ کی 10 علامتیں ہیں: دنیا سے بعد اختیار کرنا، ممنوعات سے احتراز کرنا، اہل تکبر سے ربط و ضبط نہ رکھنا، صحبت متواضع اختیار کرنا، نیک لوگوں سے رابطہ رکھنا، توبہ پر ہمیشہ قائم رہنا، بعد از توبہ گناہ نہ کرنا، حقوق پورے کرتے رہنا، غنیمت طلب کرنا، قوت کو زائل کرنا۔ اسی طرح زہد کی بھی 10 علامتیں ہیں: موجودہ شے کو چھوڑنا، مقررہ خدمت بجا لانا، خیرات کرتے رہنا، صفائی باطنی حاصل کرنا، اعضاء کی عزت کرنا، دوسروں کا احترام کرنا، مباح اشیاء میں بھی زہد سے کام لینا، آخرت کا نفع طلب کرنا، آسائش میں کمی کرتے رہنا۔ فرمایا کہ ورع کی بھی 10 قیمتیں ہیں: متشابہات میں تدبر سے کام لینا، شبہات سے احتراز کرنا، نیک و بد میں تمیز کرنا، فکر و غم سے دور بھاگنا، سود و زیاں سے بے نیاز رہنا، رضائے الہی پر قائم رہنا، امانت کا تحفظ کرنا، مصائب دوران سے روگرداں رہنا، آفات سے پرخطر چیزوں سے کنارہ کش رہنا، فخر و تکبر کو خیر آباد کہہ دینا۔ فرمایا کہ صبر کی بھی 10 علامتیں ہیں: نفس کو روکنا، درس کو مضبوط رکھنا، طالب امن رہنا، بے صبری کو ترک کر دینا، قوت تقوی طلب کرنا، عبادت کی نگرانی کرنا، واجبات کو حد تک پہنچانا، معاملات میں صداقت اختیار کرنا، مجاہدات پر قائم رہنا، اصلاح معصیت کرتے رہنا۔ فرمایا کہ مراقبہ کی 6 علامتیں ہیں: خدا کی پسندیدہ شے کو مرغوب رکھنا، خدا کے ساتھ نیک عزم قائم رکھنا، قلت و کثرت کو من جانب اللہ تصور کرنا، خدا کے ساتھ راحت و سکون حاصل کرنا، مخلوق سے احتراز کرنا، خدا سے محبت کرنا۔ فرمایا کہ صدق کی بھی 6 علامتیں ہیں: قلب و زبان کو درست رکھنا، قول و فعل میں مطابقت قائم رکھنا، اپنی تعریف کی خواہش نہ کرنا، حکومت اختیار نہ کرنا، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا، نفس کی مخالفت کرنا۔ فرمایا کہ توکل کی بھی 10 علامتیں ہیں: خدا کی ضمانت شدہ اشیاء سے سکون حاصل کرنا، جو میسر آ جائے اس پر شاکر رہنا، مصائب پر صبر کرنا، ارکان پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا، بندوں کی طرح زندگی گزارنا، غرور سے احتراز کرنا، اختیارات کو معدوم کر دینا، مخلوق سے امید وابستہ نہ کرنا، حقائق میں قدم رکھنا، دقائق حاصل کرتے رہنا۔ فرمایا کہ سوچ کر عمل کرو کہ اس عمل کے بغیر نجات ممکن نہیں، اور یہ ذہن نشین کر کے توکل اختیار کرو کہ مقدرات سے زیادہ ملنا ممکن نہیں۔ پھر فرمایا کہ انس کی 5 علامتیں ہیں: ہمیشہ گوشہ ذہن نشین رہنا، مخلوق سے وحشت زدہ رہنا، خالق کو ہر لمحہ یاد رکھنا،
مجاہدات سکون میں اختیار کرنا، اطاعت پر عمل پیرا رہنا۔ فرمایا کہ بات کہنے سے قبل انجام پر غور کرنا ضروری ہے، اور جس شے میں تدبر و تفکر سے ندامت ہو اس پر غور نہ کرنا افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ زبان سے بری بات نہ نکالو، کان سے بری بات نہ سنو، زنا سے کنارہ کش رہو، حلال روزی استعمال کرو، دنیا کو خیر آباد کہہ دو، موت کو پیش نظر رکھو۔ پھر فرمایا کہ شوق کی 5 علامتیں ہیں۔ عیش و راحت میں موت کو نہ بھولنا، خوشی کے دوران بھی زندگی کو غنیم تصور کرنا، ذکر الہی میں مشغول رہنا، زوال نعمت پر اظہار تاسف کرنا، مشاہدات کی حالت میں مسرور رہنا۔ پھر فرمایا کہ جماعت نمازوں کے علاوہ نماز کی زیادتی اور رزق حلال کی طلب فرض ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔